باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج پھر میں حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو لے کر۔ آج کی ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے محتضر کے احکام۔ محتضر کے احکام۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ محتضر کہتے کسے ہیں۔ محتضر جیسے کہ اس وقت ہمارا موضوع چل ہی رہا ہے، جیسے کہ اس سے قبل کی ویڈیوز میں غسل مس میت، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے محتضر کے احکام۔ اس کا مطلب یہ ہے محتضر کہتے ہیں یعنی کہ وہ شخص کے جو حالت احتضار میں ہو۔ حالت احتضار کسے کہتے ہیں؟ اب حالت احتضار سمجھیے۔ حالت احتضار اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی آخری سانسیں چل رہی ہوں، روح جسم سے جدا ہونے والی ہو، تو اسے کہتے ہیں، ان لمحات کو کہا جاتا ہے حالت احتضار، اس حالت کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے حالت میں کہ جب روح نکلنے والی ہے، ہماری جان جدا ہونے والی ہے، جانکنی کا عالم ہے، ایسے عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت اہم باتیں ہیں جو میں آج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص مرنے والوں کے اعزاء و اقارب، گھر والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے میں آپ کو یہاں پر لکھی ہوئی پہلی بات، پشت کے بل لٹائیں، ایسے لٹائیں کہ پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، یعنی جب جس کی روح نکلنے والی ہو، جو مرنے والا انسان ہو، اس کو ایسے لٹائیں کہ جیسے سیدھا آسمان کی طرف اس کی نظریں ہوں، یعنی پشت کے بل، اور اس کے پیر کے تلوے ایسے ہوں کہ جیسے قبلہ رخ۔ اگر مثال کے طور پر سامنے قبلہ ہے تو اس طرف اس کے پیر کا تلوہ ہونا چاہیے، اس انداز سے اس کو لٹائیں۔ دوسری بات، جب تک غسل نہ ہو جائے، یہ بھی بالخصوص توجہ سے سنیں اور اسے محفوظ رکھیں۔ یہ باتیں گھر کے یا تمام لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، جب تک غسل نہ ہو جائے تب تک ویسے ہی لٹائیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، یعنی پشت کے بل اور تلوے کو قبلہ رخ کر کے۔ تو جب تک غسل نہ ہو جائے تب تک ویسے ہی لٹائیں جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد غسل کے بعد جنازے کو ایسے لٹائیں جیسے نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس جملے سے، جب تک غسل نہ دیا جائے تب تک ویسے ہی لٹانا ہے۔ کیسے؟ جیسے حالت احتضار میں لٹانے کے لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے نمبر 1 میں ذکر کیا، لیکن جب غسل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ویسے لٹائیں کہ جیسے نماز جنازہ ہوتے وقت لٹایا جاتا ہے۔ ہاں، تو مستحب ہے۔ نمبر 3، مستحب ہے جو شخص محتضر ہو، یعنی حالت احتضار میں ہو، حالت احتضار یعنی جانکنی کے عالم میں ہو، اس کے سامنے شہادتین، کلمہ شہادتین پڑھا جائے، اسے سنایا جائے، 12 اماموں کے نام کا اقرار لینا، 12 اماموں کے نام ان کے سامنے پیش کیے جائیں، اور تمام دینی عقائد حقہ اور اسی طرح دہرائیں کہ وہ سمجھ لیں، یعنی جتنے عقائد ہمارے مذہب تشیع میں ضروری اور اہم ہیں، ان سب کا دہرانا اس مرنے والے کو یہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ اور ان سب کلمات یعنی کلمہ شہادتین، اماموں کے نام کا اقرار لینا اور ان سب کا دہرانا، یعنی مرنے والے کو دہرانا، یہ مستحب ہے اس عالم میں، اس حالت میں۔ آئیے نمبر 4، مستحب ہے محتضر کو یہ دعا سنائیں۔ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے دعا، اسکرین پر انشاءاللہ ڈال دوں گا جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ تو جب ہم یہاں پر پہنچیں گے 4 نمبر جب ہم بیان کر رہے ہوں گے کہ مستحب ہے محتضر کو یہ دعائیں سنائیں، یعنی روح نکلنے سے پہلے مستحب ہے کہ یہ دعا جو ابھی میں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، یہ دعا آپ مرنے والے کو سنائیں، مستحب ہے۔
آئیے نمبر 5، محتضر کو جان نکلتے وقت اگر سختی ہو رہی ہو، بہت سے لوگ ان سب چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن یہ مرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ جب روح جدا ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر سختی سے روح نکل رہی ہو تو اس کے لیے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ محتضر کو جان نکلتے وقت اگر سختی ہو رہی ہو تو وہ جگہ لے جائیں جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ یعنی روح نکلتے وقت موت آسانی سے آ جانے کے لیے ایک یہ بھی بہتر طریقہ ہے کہ مرنے والے کو وہاں پہ لے جایا جائے کہ جہاں پر وہ نماز انجام دیا کرتے تھے۔ ہاں، تو نمبر 6، محتضر کی جان آسانی سے نکلنے کے لیے کچھ راستے اور ہیں، کچھ ترکیبیں اور ہیں، کچھ تعقیبات اور ہیں کہ جن کی تلاوت کرنے سے، جن کے پڑھنے سے، جن کے انجام دینے سے روح آسانی سے جدا ہو جاتی ہے۔ آئیے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہاں، نمبر 6، محتضر کی جان آسانی سے نکلنے کے لیے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہاں دیکھیے، سورہ یاسین کو لوگوں نے مخصوص کر دیا ہے کہ یہ موت والا سورہ ہے، نہیں، قرآن کی تمام آیات میں یہ برکت ہے کہ وہ ہمیں آسانی فراہم کرے، لیکن سورہ یاسین کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف سورہ یاسین کی تلاوت مرنے سے پہلے ہی کی جائے، جب آپ کو وقت ملے تب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ہاں، تو پہلا سورہ یاسین ہے، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ اعراف کی 54ویں آیت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، سورہ اعراف کی 54 آیت، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن کی جتنی تلاوت کی جائے، جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھنا چاہیے مرنے والے کے قریب۔ آخری اور 7ویں بات، محتضر کو تنہا چھوڑنا، یعنی جس کی روح نکل رہی ہے، جو حالت احتضار میں پہنچ چکا ہے، اس کو تنہا چھوڑنا، کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا، جنوب یعنی مجنب شخص کے جس پر غسل جنابت واجب ہے، اس شخص کا وہاں پر موجود ہونا، حائض عورت کا وہاں پر موجود ہونا، اور زیادہ باتیں کرنا، رونا، اور صرف عورتوں کو اس جگہ چھوڑنا، یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سب اس پہ عمل کریں اور اس کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ مسائل، یہ باتیں تمام لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ایمان پر ہمارا جب آخری وقت یعنی کہ حالت احتضار میں جب ہم ہوں تو ہمارا ایمان برقرار ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ہم سب کو باقی رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔